اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ناظرین، کیا اہل تشیع تحریف قرآن کے قائل ہیں؟ کیا شیعوں کا قرآن 40 پاروں کا ہے؟ کیا شیعہ اس بات کے معتقد ہیں کہ قرآن کے 10 پارے بکری نے کھا لیے تھے؟ کیا شیعوں کا اصل قرآن امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے اور وہ جب آئیں گے تو ساتھ لائیں گے؟ یہ وہ سب سوال ہیں جن کے جوابات آپ کو ملیں گے ہماری آج کی ویڈیو میں، تو ہم وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین، سنن ابن ماجہ کی ایک روایت کو استعمال کرتے ہوئے عیسائی مذہب کے اسکالرز الزام دھرتے ہیں کہ قرآن کی کچھ آیات ضائع ہو گئی تھیں کیونکہ ان کو بکری کھا گئی تھی۔ گو کہ یہ حدیث اور روایات اہل تشیع کے ہاں رائج نہیں ہیں اور نہ ہی شیعہ کتب میں ان کا کوئی وجود ہے۔ اس کے باوجود چونکہ اہل تشیع پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ شیعوں کا یہ ماننا ہے کہ قرآن کے 40 پارے تھے اور اس کے 10 پارے حضرت ابو بکر یا حضرت عثمان کی بکری کھا گئی، جس کی وجہ سے قرآن کے 30 پارے رہ گئے اور اصل قرآن امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے، لہٰذا جب وہ ظہور فرمائیں گے تو اپنے ساتھ وہ اصل قرآن لے کر آئیں گے اور لوگوں کو دکھائیں گے۔ آئیے اس مسئلے کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں اور سچ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، روایت کچھ یوں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ آیت رجم اور 10 بار دودھ پلانے پر رضاعت کبیر ثابت ہونے پر قرآن مجید میں آیات نازل ہوئی تھیں۔ یہ دونوں آیتیں ایک کاغذ پر لکھی ہوئی میرے بستر پر پڑی تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اور ہم آپ کی تحجیز و تکفین میں مصروف ہو گئے تو ایک بکری آئی اور اس کاغذ کو کھا گئی۔ یہ روایت کتاب سنن ابن ماجہ ابواب النکاح باب رضاع الکبیر حدیث 1944 میں اور مسند احمد نمبر 6/229 اور مسند ابی یعلا میں 4588 اور 4587 نمبر پر درج ہے۔ یہی روایت مسند احمد میں بھی اسی سند سے ہے اور مسند احمد میں اس روایت کا نمبر 6/269 حدیث 26359 ہے۔ ناظرین، اہل سنت عالم دین مولانا قاری حنیف ڈار نے مقدمۃ القرآن میں لکھا ہے کہ حیرت ہے یہ الزام ہم اپنے علماء سے شیعہ کے متعلق بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ قرآن کے دراصل 40 پارے تھے، 10 پارے حضرت ابو بکر صدیق کی بکری کھا گئی اور 30 باقی رہ گئے۔ اب اہل سنت کے پاس وہی بچے ہوئے 30 پارے ہیں، جبکہ 40 سپاروں کا مکمل قرآن امام غائب کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ناظرین، ذہن میں یہ رہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سپارے نہیں ہوتے تھے، قرآن میں سپارے بعد میں بنائے گئے تھے، لیکن ابن ماجہ کی یہ روایت کچھ اور ہی قصہ بیان کر رہی ہے۔ البتہ اس روایت سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ یہ بکری کس کی ملکیت تھی، حضرت عائشہ کی تھی یا حضرت ابو بکر کی تھی۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ بکری عموماً حضرت عائشہ کے گھر میں آ کر نقصان کرتی رہتی تھی اور یہ عادی مجرمہ تھی، کیونکہ جب واقعہ افق میں حضرت عائشہ پر منافقین نے تہمت لگائی تھی اور نبی علیہ السلام مختلف خواتین و حضرات سے مشورے فرما رہے تھے تو حضرت ام ایمن نے پیغمبر اکرم سے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت عائشہ میں اور کوئی برائی نہیں سوائے اس کے کہ وہ آٹا گوندھ کر رکھتی ہیں اور پھر بے پرواہ ہو جاتی ہیں۔ بکری آتی ہے اور وہ گوندھا ہوا آٹا کھا جاتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بکری شاید اسی گھر کی مکین تھی اور حضرت عائشہ کے گھر میں چیزیں کھانا اس کی عادت بنی ہوئی تھی۔ نیز کسی اور ام المومنین کی طرف سے کہیں کوئی شکایت ہماری نظر سے نہیں گزری کہ اس بکری نے ان میں سے کسی کا نقصان کیا ہو، اس لیے لگتا ہے کہ یہ بکری حضرت عائشہ کی تھی۔ بہرحال یہ ایک اندازہ ہے، وثوق سے اس کی ملکیت کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال بکری جس کی بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل چیز یہ ہے کہ بکری قرآن کھا گئی۔ اس بکری نے کتنا قرآن کھایا؟ قرآن کا کچھ حصہ کھا گئی یا مکمل نسخہ ہی کھا گئی؟ فَكُلُّهَا کے الفاظ سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ پورا نسخہ ہی کھا گئی تھی۔ بہرحال اس نے پورا کھایا ہو یا کچھ حصہ، سوال یہ اٹھتا ہے کہ آیات رجم اور رضاعت کبیر کی آیت ہمیشہ کے لیے کیوں غائب ہو گئیں؟ اگر واقعتاً یہ آیات نازل ہوئی تھیں تو انہیں موجودہ نسخے میں درج کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا حضرت عائشہ کی گواہی کے بعد مزید کسی گواہی کی ضرورت ہے؟ اور اگر اس طرح کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی تو حضرت عائشہ نے کیوں کہا کہ یہ آیات نازل ہوئی تھی؟
حضرت عائشہ سے زیادہ اور کون سی ام المومنین وحی اور نزول وحی سے واقف ہوں گی؟ یعنی ہماری اہل سنت روایات کے مطابق حضرت عائشہ کے بستر یا لحاف میں قرآن نازل ہوتا رہا، تو کیا یہ باور کر لیا جائے کہ حضرت عائشہ نعوذ باللہ غلط کہہ رہی ہیں؟ اگر وہ سچ کہہ رہی ہیں تو پھر یہ آیات کہاں ہیں؟ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ روایت ہی من گھڑت ہو، لیکن اگر ایسا ہو تو اساتذہ حدیث اور شارحین کو بتانا چاہیے کہ یہ روایت موضوع ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ ناظرین، یہ نظریہ قاری حنیف ڈار صاحب کا ہے جو انہوں نے اپنے ترجمہ قرآن کے مقدمے میں لکھا ہے۔ ناظرین، ہم اپنی پچھلی ویڈیو مصحف علی میں بتا چکے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد رسول اکرم کی وصیت کے مطابق حضرت علی علیہ السلام نے قرآن کے اجزاء جمع کرنے شروع کر دیے تھے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں مختلف چیزوں پر لکھے ہوئے تھے، یعنی آیات قرآنی مختلف چیزوں مثلاً کپڑے، چمڑے، ہڈی اور کھجور کے پتوں وغیرہ پر لکھے ہوئے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کی تعلیم و تربیت چونکہ رسول اکرم نے قرآن کے نزول کے ساتھ ہی فرمائی تھی، اس لیے حضرت علی علیہ السلام قرآن کی ترتیب نزولی سے بخوبی آگاہ تھے۔ نیز رسول اکرم نے آیات کا متن اور تفسیر بھی حضرت علی کو تعلیم فرمایا تھا۔ ناظرین، اس کے علاوہ اور بھی متعدد صحابہ کرام تھے جو ساتھ ساتھ رسول اکرم کی زندگی میں قرآن کی کتابت کرتے چلے جا رہے تھے، اور ان حضرات کو کاتبین وحی کہا جاتا تھا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت تک مختلف لوگوں کے لکھے ہوئے قرآن کے نسخے تیار ہو چکے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کے نسخے کی خصوصیات ہم اپنی پچھلی ویڈیو مصحف علی میں نہایت تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، لہٰذا ان کا دوبارہ بیان کرنا اس ویڈیو کی طوالت کا باعث ہوگا۔ اگر آپ اس سلسلے میں مزید کچھ دیکھنا اور جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا وہ ویڈیو ضرور دیکھیے۔ ناظرین، قرآن لکھنے اور اس کی تفاسیر مرتب کرنے کا یہ سلسلہ 1400 سال سے جاری و ساری ہے، اور سوائے حضرت علی اور اہل تشیع کے کسی اور پر قرآن لکھنے یا تفسیر بیان کرنے پر کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی۔ اہل تشیع کی مخالفت میں تحریف قرآن کے گھڑے ہوئے شوشوں نے مکتب تشیع کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، البتہ دوسرے مذاہب اور ادیان کے لوگوں کی نظر میں قرآن اور اسلام کی حرمت اور شفافیت کو داغدار کیا ہے۔ اسی طرح کی روایات کو استعمال کرتے ہوئے یہودیوں، عیسائیوں اور دیگر مذاہب کے لوگوں نے مذہب اسلام کے ساتھ سازشیں کی ہیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے اور پھوٹ ڈلوانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں 40 سپاروں والے قرآن کی حقیقت کی طرف۔ ناظرین، علامہ طالب جوہری اپنے اکثر ملنے والوں کو بتایا کرتے تھے کہ انہوں نے یہ 40 پاروں والا قرآن نہ صرف دیکھا ہے بلکہ ان کے پاس اس کی ایک نقل موجود بھی ہے، جس کے بارے میں علامہ طالب جوہری صاحب یہ فرماتے تھے کہ وہ پاکستان سے خصوصی طور پر پٹنہ انڈیا تشریف لے گئے تھے، اور خدا بخش لائبریری پٹنہ میں اس قرآن کو انہوں نے دیکھا، اور پھر ان 10 پاروں کی نقل وہ اپنے ساتھ پاکستان لے آئے تھے، جو ان کی کراچی کی لائبریری میں شاید اب بھی محفوظ ہو۔ علامہ بیان کرتے تھے کہ خدا بخش لائبریری والوں سے پوچھنے پر یہ پتہ چلا تھا کہ 40 پاروں والا یہ قرآن انگریز دور میں انگریزوں نے لکھوا کر لائبریریوں میں رکھوایا تھا، تاکہ مسلمانوں کے درمیان اس تفرقے کو خوب ہوا دی جائے اور ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کو زندہ رکھا جائے۔ علامہ کے بقول وہ 10 پارے کچھ خصوصیت نہیں رکھتے، اور موجودہ 30 پاروں والے قرآن کی ہی آیات کو الٹ پھیر اور کاٹ چھانٹ کر کے اور الفاظ آگے پیچھے کر کے جعلی آیات اور صورتیں لکھ کر تیار کیے گئے تھے۔ ناظرین، اہل تشیع کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہے۔ جو قرآن اہل سنت کے پاس ہے وہی قرآن اہل تشیع کے پاس ہے، جس میں رتی برابر کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم نے متعدد علماء سے دریافت کیا، نیٹ پر مختلف طریقوں سے تلاش کیا، اور کتابوں میں عرق ریزی کے بعد ہمیں کسی شیعہ ماخذ میں کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں مل سکی جس میں کہیں 40 پاروں والے قرآن کا ذکر ہو، یا شیعہ اس موجودہ رائج شدہ قرآن کے علاوہ کسی اور قرآن یا کتاب پر ایمان رکھتے ہوں، یا ائمہ اہل بیت سے ہی کوئی ایسی ضعیف ترین روایت مروی ہو۔ اہل سنت کے عقل مند اور عادل علماء دین خود شیعوں پر لگے اس الزام کو فضول اور بے بنیاد جانتے ہیں، اور شیعوں کے شانہ بشانہ اس غلط پروپیگنڈا کو رد کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان الزامات سے کسی ایک مسلک کا نہیں بلکہ اسلام اور قرآن پر حرف آتا ہے۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
خدا تعالی ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم میں ایک دوسرے کے لیے برداشت کا مادہ پیدا ہو۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنا اور اپنے متعلقین کا خیال رکھیے اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔